نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے فرمایا کہ ہمارے بال جلدی سفید ہو گئے ہیں یا پھر سفید ہو گئے ہیں، ہم بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اس میں دوا دیتے ہیں AP2 کے نام سے، لیکن کچھ اور طریقے، آسان طریقے بھی ہیں جس میں آپ کا خرچہ نہ بھی ہو اور آپ کا کام ہو جائے، تو وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بال قدرتی سفید ہو گئے اور ان کو قدرتی سیاہ کرنا ہے اور ڈائی سی جان چھڑانی ہے، تو اس صورت میں کیونکہ اکثر لوگوں کو ڈائی الرجی ہوتی ہے تو وہ ڈائی کی الرجی افورڈ نہیں کر سکتے، ذہنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قدرتی سیاہ ہو جائے تو جان چھوٹے بار بار ڈائی کرنے سے اور بار بار تکلیف بھگتنے سے۔ تو ایسی صورت کا ایک علاج تو یہ ہے کہ آپ نے 1 کلو ارنڈ کا تیل لیا، ارنڈ کا تیل لے لیں یا تارا میرا کا تیل لے لیں، جو آپ کی مرضی، جو سستا پڑے وہ لے لیجئے۔ 1 کلو تیل لیا آپ نے اور اس میں 1 کلو لمبے والے بیگن آپ نے باریک کاٹ کے اس میں پکا کے جلا دیے، جل کے راکھ ہو گئے تو آپ نے تیل کو چھان لیا، اور یہ تیل کام کرے گا۔ روزانہ رات کے اس میں سے 1 چمچ تیل لیا، چولہے پہ چمچ سمیت گرم کیا۔ کوئی بھی تیل جب گرم کرنا ہوگا تو چمچ سمیت چولہے پہ گرم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو فرائی پین میں ڈالیں گے، گرم کریں گے، پھر دوبارہ ڈالیں گے تو آدھا تو فرائی پین میں چپٹا رہ جائے گا، تو آپ کا تیل تو آدھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تیل ضائع ہو گیا۔ تو تیل ہمیشہ چمچ سمیت چولہے پہ گرم کریں، مرضی چولہے پہ کریں، مرضی لائٹر سے کریں، چمچ سمیت ہی گرم ہوگا۔ تو گرم کر کے تیل کو پیالی میں گرا لیں، ٹوتھ برش کی مدد سے بالوں کی مانگوں میں لگائیں اور جناب سر کو آدھا گھنٹہ ڈاب کے رکھیں، پورے 2 مہینے لگتا ہے بال سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہوتی ہے جو پرانے دور کے بادشاہ، شہزادیاں اور ملکائیں استعمال کرتی تھیں، کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کسی بادشاہ اور ملکہ اور شہزادی کی شکل آج تک نہیں دیکھی کہ وہ کیسے رنگ کی ہوتی ہے، تو جو مضبوط ترین کتابوں میں لکھا ہے میں وہ نسخہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کلو چقندر کا رس نکال لیا آپ نے، چقندر کا رس 1 کلو، 1 کلو کا نکال لیا، جتنا بھی نکلا جوس نکال لیا چقندر کا، ٹھیک ہے۔ اور 1 کلو بیگن کا رس نکال لیا، بیگن 1 کلو، رس جتنا بھی نکلے، ٹھیک ہو گیا، آسان ہے۔ اور 1 کلو جناب علی آپ نے 1 کلو نہیں، پھر اجوائن، اجوائن جو ہے وہ جناب علی 1 پاؤ، ٹھیک ہے۔ اور کلونجی 1 پاؤ، دونوں کے انتہائی باریک پیس لیا اور اسی پانی میں ملا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہو گئیں۔ اور اس کے بعد رتن جوت 50 گرام۔ رتن جوت ایک ایسی لکڑی ہے جو کسی بھی دوائی تیل کو لال کرنے میں کام آتی ہے۔ رتن جوت کی ویسے اصلی مل جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اصلی چاہیے تو ہے تو یہ لکڑی، لیکن اس کو جب پیسو گے تو پاؤڈر بن گیا، اس میں میگنیٹ لگاؤ گے تو یہ سارا لکڑی کا پاؤڈر میگنیٹ میں چپک جائے گا۔ تو رتن جوت دنیا کی واحد لکڑی ہے جو کہ میگنیٹ کو چپک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس میں ایک انہونا پن ہے، لہذا رتن جوت روحانیات کی دنیا میں، سفلی کی دنیا میں، اسپریچول ورلڈ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اور رتن جوت اللہ کا ایک عجوبہ ہے۔ رتن جوت وہ کچھ کرتی ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ماں سوائے یہ کہ آپ نے مائنڈ سائنس پڑھی ہوئی ہو، آپ نے ٹیلی پیتھی جانتے ہو، آپ ہپناٹزم جانتے ہو، آپ مسمیرزم جانتے ہو، آپ جناب علی سب کانشیس جانتے ہو، آپ تھرڈ آئی جانتے ہو، آپ پائنل گلینڈ جانتے ہو، تب تو آپ کو پتہ ہے کہ رتن جوت کیا ہوتی ہے۔ ورنہ تو عام طور پر حکمہ کی دنیا میں محض تیل کو رنگنے کے لیے، تیل کو لال کرنے کے لیے اس کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکمہ کا جو استعمال ہے وہ کم علمی پر محدود ہے، اور باقی اسپریچول ورلڈ میں اس کا استعمال بہت عجوبہ ہوتا ہے رتن جوت کا۔ اور عجوبہ کیسے نہیں ہوگی کہ لکڑی ہے اور پیسنے کے بعد یہ میگنیٹ سے چپک جاتی ہے، تو مطلب کچھ تو عجوبہ ہوا نا۔ اس عجوبے کو آپ نے بعد میں سمجھنا ہے، خود سرچ کر کے، محنت کر کے، کچھ سینئر لوگوں سے مشورے کر کے، ٹھیک ہے نا، وہ بات کی بات ہے۔
تو ابھی یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی، آخر میں رتن جوت کتنی لی؟ 50 گرام، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سب چیزوں کو لے کے جناب علی اس میں آپ کے پاس چقندر کا پانی آ گیا، بیگن کا پانی آ گیا، اجوائن آ گیا، اور جناب علی آپ کے پاس یعنی کلونجی آ گئی، رتن جوت 50 گرام آ گیا۔ ان سب کو لے کے آپ نے 1 کلو تارا میرا کے تیل یا 1 کلو ارنڈ کے تیل میں پکا لیا۔ اتنا پکایا کہ سب جل کے برابر ہو گیا، صرف تیل بچا، بھاپ، سارا پانی بھی بھاپ بن کے اڑ گیا، رس بھی اڑ گیا، اور چیزیں بھی جل کے راکھ ہو گئی، تیل ڈارک براؤن کلر کا ہو گیا، تیل ڈارک براؤن کلر کا ہو گیا۔ اور یہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے چھاننے کے بعد۔ یہ اس تیل کے متعلق دنیا کی قدیم کتب میں، ٹھیک ہے نا، پراچین پستک میں کہہ لیجئے کہ وہاں جو لکھا ہوا ہے، خصوصاً جو بدھسٹوں کے پاس کتابیں ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ شہزادے اور شہزادیوں کو ہی یہ فن نصیب تھا، یہ راز نصیب تھا۔ ہاں، تبھی تو پرانے دور میں ملکائیں 80 سال کی، 17 سال کے بچوں سے شادیاں کر لیتی تھیں۔ ہاں، اب پتہ چلا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ کو بھی پتہ چل گیا نا۔ اب یہ آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے خود اپنے منہ پہ، منہ پہ کہاں ملو گے، کالے ہو جاؤ گے۔ پہلے اپنے بالوں پہ مل لو 2 مہینے لگ کے۔ رات کو 1 چمچ تیل لیا، چولہے پہ ہلکا سا گرم کیا، چمچ سمیت پیالی میں گرایا، ٹوتھ برش کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں لگایا، اور سر کو ڈھانپ کے رکھا آدھا گھنٹہ۔ صبح سر آپ دھوئیں نہ دھوئیں آپ کی مرضی، میں نہیں دھلوا رہا، لیکن تیل ڈیلی لگانا ہے پورے 2 مہینے۔ لگانے کے بعد ٹوپی پہن لینا، لگے گا کہ حاجی صاحب ابھی حج کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ 2 مہینے یہ حرکت کرنی ہے، تو 2 مہینے بعد بال قدرتی کالے ہوتے ہیں۔ ایسا مضبوط ترین کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بے شمار گیانی اور مہاراج، شنکھا، کھنڈولا، گرو، گیانی، سنت، مہاراج، ان سب کو دیکھا کہ بڑی بڑی عمروں میں ان کے بال کالے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تپسیا کرتے ہیں، یوگی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ والا تیل لگاتے ہیں۔ پورے نیپال میں یہ ان کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اسی نسخے میں 1 پاؤ کالے تل کا بھی اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر جو کتابوں میں لکھا ہے، زیادہ تر جو گیانیوں اور مہاراجوں کے استعمال میں ہے، اس میں کالا تل نہیں ہے۔ تو آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو وہ بھی ملا لیجئے، وہ بھی ملا لیجئے، کام کرتا ہے۔ بال قدرتی سیاہ ہوتے ہیں مگر محنت کرنے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی صاحب، محنت کرنے۔ جو چیزیں میں نے بتائی وہ مشکل نہیں ہے، وہ مشکل الحصول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مشکل میں تو میں ڈالتا نہیں، ٹھیک ہے۔ عام سی چیزیں ہیں، آدھی چیزیں سبزی والے سے مل جائیں گی، آدھی پنساری والے سے مل جائیں گی۔ بنا لیجئے ایمانداری سے، پہلے خود تجربہ کیجئے، اللہ دل مطمئن کر دے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، پھر اس کو مارکیٹ کر دیجئے گا اچھے داموں، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ایماندار رہیں گے اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331 2009 888، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔